الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے، کیا قربانی کے جو گوشت ہیں ان کو کتنے جگہ تقسیم کر لیں؟ اور یہ بھی سوال کیا گیا ہے، کیا مکمل گوشت یعنی قربانی کے جتنے گوشت ہوتے ہیں وہ گھر میں رکھ لیں تو کیا اس میں حرج ہے؟ سن لیجئے، پہلا تو یہ کہ قربانی کے جو گوشت ہوتے ہیں ان کو 3 جگہ تقسیم کرتے ہیں، 3 جگہ رکھتے ہیں۔ ایک اپنے گھر کے لیے، دوسرا یعنی دوستوں کے لیے، اور تیسرا غریب مسکینوں کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے لیے زبردست بوٹیاں یعنی زبردست گوشت رکھ لے اور غریبوں کے جو حصے ہیں ان میں مکمل ہڈیاں ڈال دیں گے۔ یہ اس طرح نہیں، کیونکہ جب آپ غریب کو کوئی تحفہ دیتے ہو، پہلے رب کے قدرت میں یعنی دست اقدس میں جاتا ہے، پھر غریب تک پہنچتا ہے۔ یعنی آپ سوچ لیں کہ رب کو تحفہ دینے کے بعد غریب کو پہنچتا ہے، تو رب کو تحفہ دینے میں یہی ہے، یعنی جو ہڈیاں ہیں یعنی کم بوٹیاں ان کو غریب کو تک دیتے ہیں، اس طرح نہیں، کیونکہ رب کو آپ تحفہ دے رہے ہو پھر غریب تک پہنچے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے دوست عزیز و اقارب کے لیے یعنی 3 حصے کر لے اور سب میں برابر گوشت ہو، برابر ہڈیاں ہو۔ اور ایک سوال یہ کیا گیا ہے، کیا مکمل گوشت اپنے گھر میں رکھ سکتے یا نہیں؟ سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اپنے گھر میں گوشت نہیں رکھو قربانی کی۔ وہ اس وقت تھا جب زمانہ یعنی غریب رہتے تھے، جو مسکین ہوتے تھے اس وقت رہتے تھے، تو قربانی کرنے والے بندے بہت کم تھے، تو حضور نے فرمایا غریبوں کو تقسیم کر دو یعنی غریبوں کو دے دو۔ پھر اس کے بعد یہ وسیع ہوا، رب کائنات سب کو توفیق دیا قربانی کے۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ، یہ حضور علیہ السلام نے یہ بات سے رجوع کیا، یعنی فرمایا کہ مکمل گھر میں رکھ سکتے ہو، یعنی جو غریب ہے مسکین ہے اگر قربانی کر لیا تو ان کو مکمل سال گوشت میسر نہیں ہوتا ہے تو اپنے لیے رکھ سکتا ہے۔ دعائے رب کریم سے ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔